ان سے بھی پوچھیں گے سندھ کی صورتحال. لیکن عمران خان صاحب کی پیش خدمت میں یہ عوام کی وہ رائے جو بجلی کی نرخوں میں اضافے پر وہ حکومت سے اور خاص طور پہ عمران خان صاحب سے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. بجلی مہنگی ہوگی تو اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ جتنے آئٹمز ہیں وہ سارے مہنگے ہو جائیں گے. غریب عوام پہ آلریڈی آپ نے سنی عوام کیا کہہ رہی ہے بیچاری. عوام سے تو کوئی پوچھتا نہیں ہے. جہاں پالیسیاں بنتی ہیں کہا جاتا ہے کہ آئی ایم ایف بجٹ بناتا ہے, آئی ایم ایف کی سفارشات پر ٹیکسز کی بھرمار ہوتی ہے. لیکن یہ تو عمران خان صاحب آئی ایم ایف کو بھی نگیٹ کرنے آئے تھے, یہ بجلی کے بلوں کو جلایا کرتے تھے. اب بجلی کی قیمت میں اگر ایک بار پھر اضافے کے لیے نیپرا سے رجوع کیا جا رہا ہے تو بجلی کا بل ادا کرنا کیا اب عام آدمی کے, پاکستانی عوام کے بس میں رہے گا؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں کہ ایک تو یہ ہے تبصرہ ہے کہ ہم عمران خان کی کل کی چیزیں اتار لیں, پھر اس کے بعد ہم نواز شریف کی نکال لیں, پھر بے نظیر کی نکال لیں, پھر بھٹو کی اس کے خلاف نہ کرو. تم یہ کہتے تھے ایک یہ ہے کہ ایک سیریس گفتگو کی جائے کہ ہم اس سارے معاملے آ رہے ہیں اور یہ کیسا ظلم ہے کہ ہم عام آدمی کیا صورتحال کا شکار ہو چکا ہے. جس وقت یہ آئی پی پیز لگ رہے تھے نا اس وقت آپ اندازہ کریں, آپ اس وقت اخبار اٹھا لیں, دو طرح کے تبصرے ہو رہے تھے. ایک تو یہ ہو رہا تھا کہ ہم نے اتنی بجلی بنا رہی ہے کہ ہم انڈیا کو بھی دے دیں گے, اور دوسرا تبصرہ یہ ہو رہا تھا کہ آپ ان آئیے میں بات کر رہا ہوں 1990s کی بے نظیر کا جو سیکنڈ ٹرم آیا ہے جس کے اندر انہوں نے آئی پی پیز لگائے اور سارا کچھ ہوا. تو اس وقت یہ ہو رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ایسا پھنس جاؤ گے کہ اس کے بعد آپ نکل نہیں سکو گے. اس میں نواز شریف والا مسئلہ کوئی نہیں. پاکستان کو 1977 کے بعد ضیاء الحق کے اینڈ کے دور کے اندر پاکستان قرضے کی جکڑ میں آنے لگا ہے. بھٹو دور تک پاکستان کے اوپر 1 بلین کا قرضہ بھی نہیں تھا. آپ خود سوچیں کہ ہم نے یہ جو دور ہے, میں آپ کو مثال پیش کرتا ہوں اپنا ملک صاحب کہ 1947 سے پہلے بر صغیر پاک و ہند پر 1 روپے کا قرضہ نہیں تھا. انگریز ہمارا رشتہ دار نہیں تھا کہ قرضہ لے کے ہمارے پر خرچ کرتا. حالت یہ تھی کہ بگیسٹ ایجوکیشن سسٹم ہم نے بنایا, بگیسٹ ایجوکیشن سسٹم بلٹ اپ ہوا, ڈاکخانوں کا ایک نظام بنا, اچھا اس کے بعد ریلوے کا شاندار نظام بنا, اور یہ جو اکیلی مال روڈ ہے نا یہ اگلے 50 سال تک نہیں بنا سکتے جو بلڈنگ وہاں پر بنی ہوئی ہیں. تو کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر ایک آنےسٹی پریویل کرتی تھی, قرضے کا کچھ تصور نہیں تھا. لیکن 1979 کے بعد ہم نے قرضہ لینا شروع کیا اور ہم ایسا قرضہ لیتے 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 ایسا اس کے اندر ڈوبے ہیں کہ ہم اس میں سے نکل ہی نہیں پا رہے. اور اس میں اب عمران خان ہو, نواز شریف ہو یا کوئی اور ہو, اس کے لیے تو آپ کو بہت, اور اس کی بہت دفعہ میں نے اپنے سجیسٹ کیا ہے کہ آپ کو ڈیٹ آڈٹ کر کے آپ کو اس قرضے کا انکار کرنا پڑے گا. لیکن اور یہ سب سوال یہ ہے اگر ماضی کی کسی حکومت نے کوئی غلط فیصلے کیے, اگرچہ ری نیگوشیٹ کیا جا رہا ہے آئی پی پیز کے ساتھ بھی اور سارے معاملات ان سے بھی ریوائز ہوئی ہیں چیزیں ساری, لیکن یہ کہنا کہ ہم سبسڈی نہیں دے سکتے, ہم قرضے مزید نہیں چڑھوا سکتے اپنے اوپر. مسئلہ یہ ہے کہ اگر سبسڈی ڈائریکٹ عوام کو ملتی ہے, اگر بسز ٹرانسپورٹ کی صورت میں ملتی ہے, پوری دنیا میں ملتی ہے, اگر بجلی کی صورت میں ملتی ہے, یہ تو ڈائریکٹ سبسڈی عوام کی جیب میں جاتی ہے. اس کو دینے میں مسئلہ کیا حکومت کے لیے؟ حکومت اپنا ریونیو بڑھا لے, ٹیکس بڑھا لے. یہ حکومت دعوے کرتی ہے ہم ٹیکس بڑھائیں گے, ٹیکس پیچھے جا رہا ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے اٹس اے پرو انڈسٹریل حکومت ہے. نواز شریف کی حکومت تھی یہ پرو ٹریڈرز حکومت تھی. یہ ایک رعایت دیتے ہیں ٹیکسٹائل مل والے کو, یہ رعایت دیتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو ان کو ایکسپورٹ کر کے ڈالر لا کے دیتی ہے. پرو پور حکومت نہیں ہے, نہ نواز ان کی تھی نہ ان کی ہے. عوام کے بارے میں کوئی نہیں سوچا. اب دیکھیں سبسڈی جو ہے آپ کو جنرل عام آدمی کو فائدہ پہنچتا ہے نا, اور تجھے عمران خان اپنی جیب سے دینی ہے, مجھ سے ٹیکس لینا ہے, مجھے ہی واپس کرنا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے عمران خان کی کیبنٹ جو ہے یہ لوگ جو ہیں اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نکال کے سبسڈی دیں گے. او بھائی میرے پیسے ہیں, مجھے ہی سبسڈی دینی ہے اور سب سے زیادہ ریلیف مجھے دو, اس قوم کے غریب آدمی کو دو. لیکن نہیں, وہاں مسئلہ سارا یہ ہے کہ جس دن سے عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے نا اس دن سے عمران خان کے ارد گرد رزاق داؤد ٹائپ چیز, یہ جو انڈسٹری جو سمجھتے تھے کہ جناب پاکستان میں انڈسٹری لگے گی پاکستان میں خوشحالی آ جائے گی, اور ایک تصور دیتے تھے ٹرکل ڈاؤن سسٹم کہ جی پیالہ جب بھر جاتا ہے نا دودھ سے تو چھلکنے لگتا ہے تو غریب آدمی بھی دودھ پی لیتا ہے. او بھائی وہ پیالہ بھرتا ہے تو لوگ پہلے کو اونچا کر لیتے ہیں سرمایہ دار جو ہیں. عمران خان صاحب جو کو اندازہ نہیں ہے یہ سارا جو کوئی پیسہ وہ ڈالر لے کے آ رہے ہیں, وہ ڈالر جو ہے ان کو استحکام نہیں دے سکے گا. وہ جو انڈسٹریز کو فائدہ دے رہے ہیں عام آدمی ان سے نفرت کرتا رہے گا اور مستقل نفرت کرتا چلا جائے گا. عثمان صاحب جو اور یہ سب بات کر رہے ہیں کہ عام آدمی نفرت کر رہا ہے, آپ نے لوگوں کی رائے بھی سنی کہ لوگ کس طریقے سے بجلی کے بلوں کے اضافے پہ کس قدر حکومت سے ناراض دکھائی دیتے ہیں. عمران خان صاحب کو اس کا اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ عمران خان صاحب نے پالیٹکس کرنی ہے. پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے, 2.5 سال بعد اگر انتخابات وقت پر ہوتے ہیں, اس سے پہلے حکومت کو اگر کوئی مسئلہ نہیں بھی ہوتا تو عوام کے پاس جانا ہے, عوام کے پاس جانا بڑا مشکل ہو جا رہا ہے پی ٹی آئی کے لیے. دیکھیں ملک صاحب, جو وریا صاحب نے بات کی ہے اس میں آپ نے بھی اپنے انٹرو کے اندر ذکر کیا کہ جی حکومت جو ہے عوام تک آسانی فراہم کرنے کی بجائے چند ایک گروپوں کو فائدہ دے رہی ہے, انڈسٹریز کو فائدہ ہو رہا ہے, وہ اپنا جو ہے وہ سرمایہ لگا کر اور اپنا پروفٹ کمانے کے چکر میں ہے. اب جب کل پریس کانفرنس ہو رہی تھی ملک صاحب, آپ نے نوٹ کیا ہوگا, اور اس میں عمر ایوب صاحب جو وزیر ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں گزشتہ حکومتوں کے کیے دھرے یا ان کے اقدامات کی وجہ سے بجلی کی قیمت 1 روپیہ 90-95 پیسے بڑھانی پڑ رہی ہے.
تو شاید وہ یہ بھول گئے کہ اس سے پچھلی حکومت میں بھی وہ تھے, اس سے پہلی حکومت میں بھی وہ خود وزیر تھے, مطلب انہی کے جس میں وہ تنقید کر رہے ہیں خود نواز شریف صاحب کی کیبنٹ میں شامل تھے, اس سے پہلے جنرل مشرف صاحب یا قاف لیگ کی حکومت تھی, اس کیبنٹ میں بھی شامل تھے اور اہم وزارتوں کا حصہ رہے ہیں اور پالیسی سازی کے اندر شریک رہے ہیں. تو اس لیے یہ بات تو یہ مانی جائے اپنی جگہ پر, لیکن مجھے یہ اطلاع بھی ہے, یہ لگتا بھی ہے کہ جی عمران خان صاحب نے ایک جو اپنے ترجمانوں کو جو بیانیہ دیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کا ملبہ جو ہے وہ گزشتہ حکومتوں پر ڈالتے چلے جاؤ, کہ جی یہ اس وجہ سے ہم کر رہے ہیں کہ پہلے والے چور تھے, ہم یہ قدم اس لیے اٹھا رہے ہیں, اس سے پہلے والے چور تھے, ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ گزشتہ جو ہے 70 سال میں بیڑا گیا. لیکن آپ کو اپنا بھی جائزہ لینا ہے کہ بھائی 2.5 سال ہو گئے آپ کو حکومت کرتے ہوئے, آپ یہ والی گردان اور کتنی دیر چلائیں گے کہ جی پہلی حکومتوں کے کیے دھرے کی وجہ سے ہاں ٹھیک ہے وہ متوسط طبقے کو پڑتا ہے, وہ سرکاری ملازم کو پڑتا ہے جس کو آمدنی میں جو ہے روزانہ کمی ہو رہی ہے, 3 روپے پیٹرول بڑھ جاتا ہے, بجلی 2 روپے پر یونٹ بڑھ جاتی ہے اور مزید جو ہے وہ 2 روپے مزید بڑھنے چلی جا رہی ہے, تو اس کا تو بجٹ آؤٹ ہو گیا. اب 2-2 3-3 نوکریاں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنے گھر کا چولہا جلانے کے لیے 2-2 3-3 کام کر رہے ہیں, کہ جاب سے سرکاری نوکری سے فارغ ہوتے ہیں, کئی پارٹ ٹائم کسی دکان کے اوپر دیہڑی لگا رہے ہیں, کوئی اور سائیڈ بزنس شروع کیا ہوا ہے, اوبر کی ٹیکسی چلانے پر مجبور ہیں وہ لوگ, بائکہ پر جو ہے وہ موٹر سائیکل. پورا میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور یہ مقبول جان صاحب, ہر جگہ ایک بات سننے کو ملتی ہے, اور اب تو اراکین قومی اسمبلی بھی وزیر اعظم صاحب سے جا کر کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کا ریٹ بڑھ گیا, کرپشن بڑھ گئی ہے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بیوروکریسی تعاون نہیں کرتی, بیوروکریسی کے تبادلے کیے جاتے ہیں, ڈی پی اوز کے تبادلے کیے جاتے ہیں, آئی جی بدلے جاتے ہیں, حکومت سے سرکاری افسران قابو میں نہیں آ رہے, وجہ کیا, اور کیا واقعی کرپشن کی جو باتیں کی جا رہی ہیں یہ بڑھ گئی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کرپشن بڑھی ہے؟ دیکھیں کرپشن تو ظاہر بات ہے ختم ہوئی نہیں کبھی نا, پہلی بات تو یہی ہے. کرپشن ہوتی ہے سر, ایک تو ہوتی ہے ہائر لیول کی کرپشن جس میں آپ نے بڑے بڑے پروجیکٹس کرنے ہوتے ہیں, ایک ہوتی ہے کہ روزمرہ کی کرپشن جس سے عام آدمی جو ہے متاثر ہوتا ہے, جو پٹواری کے پاس جاتا ہے فرض لینے کے لیے, جو ایس ایچ او کے پاس جاتا ہے اپنا کیس لینے کے لیے, جو تحصیل کے اندر جاتا ہے, جو ناظرہ سے کارڈ بنانے کے لیے جاتا ہے. یہ کرپشن تو 1 گھنٹے کا 1 منٹ کے لیے بھی نہیں رکی. آپ کا جو اینٹی کرپشن کا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو کسی اور طرف لگی ہوئی ہے. آپ کا جو نیب کا اسٹیبلشمنٹ ہے, آپ نے کبھی اس کرپشن کو روکنے کے لیے کوئی قانون سازی نہیں کی. ابھی انہوں نے جو ریسنٹلی قانون بنا کے جو انہوں نے ایک 85 سال کے بوڑھے آدمی کو لگایا ہوا ہے, عشرت حسین کو, جو 25 سال سے ریفارم کر رہا ہے, اس نے پرانی 3-4 ریفارم اٹھا کے پھر دوبارہ کر دی ہیں, اور اس کے اندر بھی ایک عجیب و غریب قسم کا اختیار دے دیا ہے کہ جس کے اندر آپ جس کو چاہیں گے کان سے پکڑ کے نکال دیں گے, اور پھر جا کے عدالتوں سے بحال ہوتے پھریں گے, آپ اسٹرکچر سے بدلا نہیں. تو کرپشن جو ہے وہ ہمیشہ ہوتا ہی ہے, اور ہمیشہ آپ بتاؤں اوپر زیادہ سختی ہو تو نیچے کرپشن. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. میں جب پہلی دفعہ ڈسٹرکٹ کمشنر لگا, پہلا میری پہلی پوسٹنگ تھی, تو مجھے میرے پاس ایک ٹریفک کا انسپیکٹر آ گیا. اس نے کہا اور یہ صاحب ادھر لوگوں ٹریفک کا بڑا مسئلہ ہو گیا, آئے چلان کرتے ہیں, اور دیکھیں زیادہ زیادہ جرمانہ کیجیے گا, یہ لوگ بہت جو ہیں آگے بہت ڈھیلے ہو گئے ہوئے, پہلے مجسٹریٹ نہیں کرتے تھے, اور 400 روپے 500 روپے سے کام نہ کرنا. میں نے 500 جرمانہ کر لیا. اس کے بعد 2-3 مہینے کے بعد میری ٹرانسپورٹروں سے اجلاس ہوا, تو ٹرانسپورٹر نے کہا اور یہ صاحب آپ نے بڑا زیادتی کی ہمارے ساتھ. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں ہم پہلے انسپیکٹر کو کہتے تھے کہ 50 روپے مہینے کا ہم دیتے تھے اس کو, ٹھیک ہے, اب اس نے کہا مجسٹریٹ سخت آ گیا, اب اس نے ریٹ 100 روپے کر دی. اب یہ ہوا ہے یہاں پر, یہی ہوتا ہے. اب وہ ریٹ بڑھ گئے ہیں کہ جناب اب تو یہ سلطہ. اب پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات کیا ہے اپنا کہ ساری رسول ملک صاحب, اس سارے سینیریو کے اندر 1 منٹ کے لیے بھی جب آپ صرف پولیٹیکل معاملات کے اندر کرپشن کو روکنے میں چلیں گے تو آپ عام آدمی کی کرپشن سے پیچھے ہٹ جائیں گے. یہی مشرف نے کیا, یہی سیف الرحمان نے کیا, یہی باقیوں نے کیا. آپ اپنے پولیٹیکل سکور سیٹل کرتے ہیں. عام آدمی تو بغیر کرپشن کے, آپ سوچیں, آپ میرے ساتھ چلیں, ایک کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے چوک پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور موٹر سائیکل رکنے شروع ہو جائیں گے, اور موٹر سائیکل سے جس طرح پیسے وصول کر رہے ہوتے ہیں, پھر آپ تھانے کے اندر چلے جائیں, پھر آپ کچہری کے, آپ اسپتال میں بیڈ لینے چلے جائیں. یہ کرپشن پاکستان کے اندر رکی ہے ہی نہیں, اور اس کے اوپر نہ عمران خان کو توجہ ہے نہ کسی اور کی توجہ ہے. لوگوں کے لیے کچھ نہیں بدلا, لوگوں کے لیے ویسے ہی ہے, ویسے ہی پیسے دیتے ہیں. جی ہاں محمد عثمان صاحب, کہا جا رہا ہے کہ سینٹ الیکشن کے بعد پولیٹیکل بڑی تبدیلیاں آ سکتی ہیں. صوبہ پنجاب میں تبدیلی آ سکتی ہے, وفاقی وزراء بدلے جا سکتے ہیں, پنجاب میں کچھ نئے وزراء آئیں گے, چہرے بدلے جائیں گے. خان صاحب بظاہر تو کہتے ہیں اپنی ٹیم سے مطمئن ہیں, لیکن جب اندرون خانہ کوئی اجلاس کرتے ہیں اس اجلاس میں تو وہ غیر مطمئن دکھائی دیتے ہیں. دیکھیں ملک صاحب, چہرے تو میرا خیال ہے گزشتہ 2.5 سال میں پنجاب میں کافی بدلے بھی گئے ہیں. خان صاحب جب بھی لاہور آتے ہیں تو اس کے 24 گھنٹے 48 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ تبدیلی نظر آتی ہے. تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ سیکٹریز بدلے جاتے ہیں. تبدیلی کیا ہوتی ہے کہ جی آپ کے آئی جی صاحبان جو ہے میرا خیال 5 تو بدلے جا چکے ہیں, ایک بار پھر شنید ہے کہ یہ والے آئی جی صاحب بھی بدلنے جا رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب تک بزدار صاحب منظر پر موجود ہیں تو کوئی تبدیلی نہیں ہے. اور آپ نے جیسے کہا کہ جی سینٹ کے انتخابات کے بعد کوئی ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں, تو ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے تو آج تو جو وہ معاملات ہیں اپوزیشن کے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا کہ جی ان ہاؤس تبدیلی جو ہے وہ زیادہ کارگر نسخہ ہے حکومت سے نجات کا, کہ جی 10 آپ جلسے کر لیں, اس کے مقابلے پہ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے آپ ڈرائنگ روم میں 2 دفعہ چائے پی لیں تو اس سے حکومت جو ہے وہ کانپ جائے گی.
تو یہ آج احسن اقبال صاحب جو خود مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے کھل کر اس تجویز کی مخالفت کی ہے کہ جی اگر تو آپ کے پاس عددی اکثریت ہے ان ہاؤس تبدیلی کی تو اپنے پتے شو کریں, ہمیں بتائیں, ہم اس کے لیے تیار ہیں. لیکن عثمان صاحب کوئی پی ٹی آئی کے اندرون خانہ, پی ٹی آئی کے اندر تبدیلیوں کی چاپ سنائی دے رہی ہے. لیکن ملک صاحب کیا تبدیلی کی چاپ آپ کو سنائی دے رہی ہے؟ پہلے تبدیلی آئی کہ وزارت علیم خان صاحب سے وزارت لی گئی, اس کے بعد علیم خان صاحب کو وزارت دے دی گئی, پہلے 2 اور وزیر نکالے گئے, نئے رکھ لیے گئے, اور وزراء کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اطلاع آ گئی کہ جو فلانا مشیر آ گیا آپ کی وزارت گئی. تو اس قسم کی تبدیلیوں سے کیا گورننس بہتر ہوئی ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ 2.5 سال کا اگر آپ اپنا جائزہ لیں وزیر اعظم صاحب کہ جی پنجاب کی گورننس کی اگر بات ہو رہی ہے یا مرکز کے اندر کوئی گورننس کی بات ہو رہی ہے, تو آپ خود جائزہ لیں کہ کس وزیر کی کارکردگی کیا رہی ہے. یہاں پہ تو آپ کے سامنے ہوگا کہ شروع میں جب اسد عمر صاحب کو تبدیل کیا گیا تو یہی کہا گیا کہ جو کام نہیں کرے گا وہ گھر جائے گا. پھر ہم نے دیکھا کہ اسی بیس کے اوپر اسد عمر صاحب واپس بھی آ گئے, کہ جو کام نہ کرنے کی وجہ سے گئے تھے اسی وجہ سے ان کا میرٹ یہ ٹھہرا کہ مزید ان کو مین سیٹ پہ لا کے بٹھایا گیا جو ان کے ظاہر ہے. تو یہ جو کنفیوز پالیسی لگتی ہے عمران خان صاحب کی کہ وہ کرنا بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پا رہے, کیوں نہیں کر پا رہے, ان کے راستے کی رکاوٹیں کیا ہیں, یہ ان کو کھل کر بیان کرنی چاہیے. تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو یہاں پر لوگوں جو کے وزیر اندر ایک بے چینی پائی جاتی ہے. اتنا بڑا پیکیج کا اعلان کر کے گئے تھے وہ کہاں چلا گیا؟ 1100 ارب روپیہ. دیکھیں جی 1150 ارب کا جو پیکج تھا اس میں 780 ارب کے منصوبے یا 750 ارب کے منصوبے تو سندھ گورنمنٹ پہلے ہی اناؤنس کر چکی تھی, کوئی نئی بات نہیں ہے. اس میں بڑا جو پیکج ہے جو کافی بڑا ایک اماؤنٹ جس کا افتتاح بھی بلاول صاحب نے کیا ہے وہ ملیر ایکسپریس وے ہے کہ جو ایک ڈیفنس کو دوسرے ڈیفنس سے ملائے گا. تو لوگ ظاہر ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے, ہمیں ان چیزوں سے جو ہے وہ کیا فرق پڑ رہا ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اور ورلڈ بینک کے منصوبے یہاں پر آپ اپنے نام سے اس کے اوپر تختی لگا دیں اور کہیں کہ کراچی کے لوگوں کو ڈیلیور کیا ہے. لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا مل رہا ہے. 4 انڈر پاس بنانے سے کراچی کے شہریوں کا کیا ملا؟ پانی کا مسئلہ آج بھی وہی موجود ہے. کراچی کے اندر ٹرانسپورٹ موجود نہیں ہے. لوگ ابھی سوشل میڈیا کے اوپر ایک تصویر شیئر کر رہے ہیں کہ پشاور میں میٹرو بس چلتی ہے, ملتان میں میٹرو بس چلتی ہے, لاہور میں میٹرو بس چلتی ہے, پنڈی میں میٹرو بس چلتی ہے اور کراچی میں W11 چلتی ہے, جس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ذی شعور آدمی بیٹھنا پسند نہیں کرتا. آج سے 10 سال پہلے جو کراچی کی حالت تھی آج اس سے زیادہ بگڑ چکی ہے. یا سرکولر ریلوے کے نام پہ شیخ رشید صاحب دھوکہ دے